السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تعالی فی عظمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، کیونکہ ہم کو اس نبی سے نسبت ہے کہ جس نبی پر خود خدا ہو کر درود و سلام نچھاور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے کہ ایسا کوئی دوسرا وظیفہ نہیں کہ جو وظیفہ خود خدا کرے اور فرشتے بھی کرے تو اس وظیفے کی عظمت اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آئیے عقیدت و محبت سے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ انشاءاللہ اس ہفتہ واری حدیث پاک کی محفل میں آج ایمان کے تعلق سے کچھ ذکر کیا جائے گا۔ ایمان یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی، اور ایمان یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر گر جائے تو ڈھونڈنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ اور یہ آج ایسا پرفتن دور ہے کہ ایمان کے لٹیروں کا فتنہ چل رہا ہے۔ کوئی رسول پاک کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہا ہے، کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، کوئی بالخصوص صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہا ہے۔ ایمان
ایک مسلمان سے کب چھین لیا جائے مسلمان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال اگر ایمان کے بغیر کیا جائے تو یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے۔ نماز کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نماز ادا کرو، کفار و مشرکین سے نہیں فرمایا۔ روزوں کا ذکر آیا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو اچھے عمل سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، کیونکہ اچھے اعمال سے پہلے ایمان ضرور شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک کافر کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، دنیا میں ایسے بہت سارے کفار و مشرکین ہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ ہے کہ انہیں قرآن بھی پڑھنا آتا ہے، اگر ایک کافر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اسی طرح اگر ایک کافر روزے رکھے تو اس کے روزے بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو جب تک ایمان کی دولت نہ ہو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کا درجہ، ایمان کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایمان والوں کی 3 صفتیں بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ایمان والوں کی علامت الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ہمارا ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے تو صحابہ اکرام نے دل و جان سے تصدیق کر لی۔ پھر فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے تو صحابہ اکرام نے دل و جان سے تصدیق کر لی۔ حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا تعلق ہی غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات اور صفات کے ساتھ ہے اور وہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ اس بات کو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جیسا کہ ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ حالانکہ فرشتوں کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جبرائیل امی اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ تو فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، دیکھے نہیں ہیں پر غیب پر ایمان ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور کتابوں پر ایمان لانا۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی کسی نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے، آسمان سے کوئی کلام پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے، آسمان سے توریت نازل ہو رہی ہے، آسمان سے انجیل نازل ہو رہی ہے، آسمان سے زبور نازل ہو رہی ہے، آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور اسی طرح تقدیر کی اچھائی اور برائی پر جو کہ اللہ کی جانب سے ہو، اس پر بھی ایمان لانا۔ اور والبعث بعد الموت،
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، کہ وہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں اس اعمال کی سزا اور جزا اسے پانا ہے، حشر کے میدان میں جانا ہے، اٹھنا ہے، اپنی قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب پانا ہے، جزا بھی پانا ہے، سزا بھی پانا ہے، اچھے اعمال ہو تو ثواب پانا ہے، برے اعمال ہو تو بدلہ پانا ہے، عذاب پانا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پر الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے، دکھائی کا ایمان نہیں بلکہ غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ ہے، رسول پاک نے فرما دیا، پر کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ خدا کا کلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام آئے، ان سارے نبیوں کو خدا نے مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی جو کہ اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ساری کیفیتوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پر غیب پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی سب سے پہلی خوبی کہ ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے، غیب کی باتوں پر بڑا پختہ یقین ہوتا ہے۔ غیب کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا، اور وہ واقعہ ہے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑی ولایت کے ولی گزرے ہیں، مجذوب حالت میں رہا کرتے تھے۔ ایسے اللہ کے اولیاء بہت سارے گزرے کہ جن کو اپنے جسم پہ کپڑوں کی خبر تک نہیں ہوا کرتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، اپنی حالت کو نہیں سنوارا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مغرور رہا کرتے تھے، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوا کرتے تھے۔ تو انہی اولیاء کرام میں سے ایک بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے ریت میں چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں پر بھی اگر گھر تعمیر ہو رہا ہے، وہاں پر اگر ریتی پڑی ہو تو بچے اس ریتی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اوپر سے ریت جما دیتے ہیں، پھر آہستہ سے ہاتھ نکال دیتے ہیں تو ایک گھر کی شکل بن جاتی ہے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر اسی طرح ریت کے مکانات بنا رہے تھے۔ وقت کے بادشاہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا۔ وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کوئی بیٹھ کر کچھ کر رہا ہے، تو وقت کے بادشاہ ہارون رشید بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ریت میں گھر بنا رہے ہیں، پوچھنے پر کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور 10 درہم میں ایک محل بیچ رہا ہوں۔ اب ہارون رشید انہوں دل میں سوچا کہ چلو کوئی اللہ کے ولی ہوں گے، ایک مجذوب حالت میں کچھ کر رہے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہارون رشید کی بیوی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر محلات کو بناتے ہوئے دیکھا، مٹی کے مکان بناتے ہوئے دیکھا، تو وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، خریدنا ہو تو خرید سکتے ہیں۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 10 دینار اس کی قیمت ہے۔ چنانچہ ہارون رشید کی بیوی، انہوں نے بادشاہوں کے لیے کوئی 10 دینار کوئی معمولی بات ہوتی ہے، 10 دینار نکال کر دے دیے۔ ہارون رشید کی بیوی نے جب 10 دینار دے دیے تو بہلول دانا نے ان 10 دینار کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ تم نے جنت کا محل خرید لیا۔ چنانچہ ہارون رشید کی بیوی بھی وہاں سے گزر گئی۔ رات کا وقت ہوا، وقت کا بادشاہ اور بیوی دونوں آرام کر رہے ہیں،
تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوا، ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا ہوا ہے اور اس محل کی تختی پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اس محل میں داخل ہونا چاہا تھا کہ محل کے درباریوں نے اس بادشاہ کو روک دیا، کہا کہ یہ کسی اور خاتون کا محل ہے، اب تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، اس محل کی تختی پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، میں کیسے داخل نہیں ہو سکتا؟ تو درباریوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی کا محل ہوگا، لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی داخل ہونے سے روک دیا گیا تو ہارون رشید وقت کے بادشاہ کی خواب سے نیند بیدار ہو گئے۔ بیدار ہو کر صبح سویرے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے زوجہ، بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کیا کرتی تھی، تمہارا ایسا کون سا اچھا عمل ہے تم نے جو کل کیا؟ تو ہارون رشید کی بیوی کہتی ہے کہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں، کہ فلاں راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ریت کے مکانات بنا رہے ہیں۔ پوچھنے پر کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے عالیشان محل بنا رہا ہوں۔ تو وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے جب اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو فوراً دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو پھر دیکھا کہ بہلول دانا جنت کے محلات ریت سے تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کر بہلول دانا سے کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے وہی جواب دیا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ ضرور بیچ رہا ہوں۔ قیمت کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی قیمت آدھی بادشاہت لگے گی، تمہاری جتنی بادشاہت ہے اس کی آدھی بادشاہت اس کی قیمت ہوگی۔ تو ہارون رشید نے کہا تو کل پوچھا تو کہے تھے کہ 10 دینار اس کی درہم ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ آدھی بادشاہت لگے گی۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل کا جو سودا تھا وہ غیب کا سودا تھا، اور آج کا جو سودا ہے دیکھ کر سودا کیا جا رہا ہے۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے سودا کیا تو غیب پر سودا کیا، اور ہارون رشید سودا کر رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کر سودا کر رہے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا غیب پر ہوتا ہے، ان کا ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے، دیکھ کر ایمان نہیں ہوتا، غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ پہلی علامت ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا پر اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، وہ ہے وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ برحق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے سب برحق ہے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ساری کیفیتیں الذین یؤمنون بالغیب میں شامل کی جاتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی پہلی علامت۔ اور دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ کیونکہ محترم سامعین، نماز ایک ایسا بہترین مشغلہ ہے، ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ ایسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اسلام میں جتنے احکام ہیں ان سارے احکام پر غور کرو، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں امتیاز رکھا۔ جو غریب ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، جو امیر ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ روزوں کی فرضیت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جو غریب، جو بیمار ہے، مسافر ہے، وہ ان پر روزہ نہیں، فرض نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حج بیت اللہ کی فرضیت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو ممتاز کر دیا کہ غریبوں پر حج فرض نہیں، امیروں پر حج فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ممتاز کر دیا گیا، حج میں ممتاز کر دیا گیا، لیکن نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا، بلکہ چاہے غریب ہو، امیر ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، جو بھی ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، سب پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرما دی ہے۔ وہ نماز کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو نماز ایک ایسی فرضیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض فرمائی، اور ایمان کی دوسری خصوصیت نماز کو قائم کرنا ہے۔ غیب پر ایمان لانا ایمان والوں کی پہلی علامت، اور نماز قائم کرنا ایمان والوں کی دوسری علامت۔ اور اسی طریقے سے تیسری خوبی ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان والوں کی تیسری علامت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دولت ہی خرچ نہیں کی جاتی، اللہ کی راہ میں انسان اپنا وقت بھی دینا خرچ میں آتا ہے۔ انسان دولت کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے بدن کے ذریعے اللہ کی راہ میں محنت بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ قربان جائیے، صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کرو کہ وہ مال کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دینا پڑے تو اپنی جان کو بھی قربان کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی سخاوت ہے، وہ سخاوت اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو سخی کہا جاتا ہے، کہ ایسی سخاوت اللہ کے راستے میں ایسا دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، ایسا دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے کہ ایسی سخاوت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ایسا جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور میں نظر نہیں آیا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ جذبہ تھا۔ چنانچہ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ داخل ہوئے تو مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ اور مسلمان پانی خرید کر پیا کرتے تھے۔ تو پانی خرید کے پینے میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، کیونکہ انسان کو دن میں کئی مرتبہ پانی پینا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے اور وہ ایک یہودی کا کنواں ہے، بار بار پانی خرید کے پینے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں کے لیے ہبہ کر دے۔ تو سارے صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس کنویں کو خرید کر مدینے کے سارے لوگوں کے لیے وقف کر دوں۔ تو محترم حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت بڑا جذبہ تھا، ایسے سخاوت کہ اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ایک دور کا بھی واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، کہ مدینے میں لوگوں کے گھروں میں، دکانوں میں اناج کم ہونے لگا۔ تو کسی نے خلیفۃ المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، سنا ہے کہ حضرت عثمان کے اناج کے قافلے اونٹوں پر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس اناج کو کم قیمت میں بیچ دیا جائے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج کے غلوں کے ساتھ، اونٹوں پر لدے ہوئے تھیلوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان، آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں گھروں میں اور دکانوں میں اناج کی قلت پیدا ہو رہی ہے، اناج ختم ہو چکا ہے، تو سنا ہے کہ آپ کے پاس کافی اناج ہے، آیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم قیمت میں اس اناج کو بیچ دیا جائے۔ تو عمر فاروق نے جب یہ کہا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو اچھا موقع ہے میرے لیے کہ میں دگنی قیمت میں اور قیمت بڑھا کر اناج فروخت کروں گا، کیونکہ دکانوں میں، گھروں میں اناج ختم ہو چکا ہے، تو میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں گا اور اناج کی قیمت دگنی قیمت میں بیچ کر میں اپنی دولت کو کماؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیت سے کہی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا
جب یہ سنا تو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے واپس آ گئے. ابھی گھر کی طرف جا ہی رہے تھے تو راستے میں ایک پکارنے والا پکار کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جس کے گھر میں اناج ختم ہو چکا ہے وہ حضرت عثمان کے گھر جا کر فری اناج کو حاصل کر لے. اللہ اکبر. ایمان والوں کی تیسری خوبی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والوں کی پہلی خوبی غیب پر ایمان لانا، دوسری خوبی نماز قائم کرنا، اور تیسری خوبی اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا. تو محترم حاضرین، ایمان یہ بہت ہی بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں، عبادت کی طرف، لیکن ایمان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. آج ایک ایسا پرفتن دور چل رہا ہے کہ ایمان کے لٹیروں کا دور چل رہا ہے. کوئی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، تو کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہا ہے. کوئی بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہا ہے. اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اپنے ایمان کو تقویت بخشے. ایمان بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان تو کافی بڑا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. ایمان کا جذبہ کیا ہو یہ صحابہ کرام سے سیکھو. ایمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، انبیاء کرام سے سیکھو کہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ کیسے ہوا کرتا تھا. آخر وہ کون سی طاقت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر آگ کے کنویں میں کود پڑے تو ان کے لیے آگ گلزار ہو گئی. آگ گلزار ہو گئی تو وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی. اس لیے کسی شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہیے، کیونکہ محترم سامعین، بالخصوص آج ایک ایسا پرفتن دور چل رہا ہے کہ بالخصوص صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. کیونکہ جو یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو لوگ نہ جانے کیا کیا القابات دے کر، کیا کیا سوچ سمجھ کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں، اپنے دلوں کو ایمان کی دولت سے خالی کر دیتے ہیں. صحابیات کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ میرے آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میری مقدس جماعت ہے. صحابہ کرام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابیات، وہ صحابہ کہ جن کو رسول کی صحبت نصیب ہوئی، کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بارہا رسول کے مقدس چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کے پیچھے نماز کو ادا کیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کی مقدس مبارک زبان سے کلام پاک کی آیتوں کو سنا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کے بارہا چہروں کو دیکھا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کے ساتھ سفر اور حضر میں ساتھ رہا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کے ساتھ جنگ اور جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول کیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول کا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے، اپنے لیے شفا کہا کرتے تھے. وہ صحابہ جو رسول وضو فرماتے تو وضو کے ایک خطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. وضو کے خطروں کو لے کر کوئی صحابی اپنے چہرے پر مر لیتے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مر لیتے، کوئی اس پانی کو پی لیا کرتے تھے. وہ عظیم الشان صحابہ، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے وہ کتنا محروم ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو آج صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. محترم حاضرین، یہ ایمان کو تباہ و تاراج کرنے کی علامت ہے. محترم حاضرین، آج بالخصوص فیس بک، واٹس ایپ پر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کی شان میں گستاخی مت کرو، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان ہو، علی ہو، حضرت انس ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو، سفیان ثوری ہو، ابو سعید خدری ہو، یا حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو، اور جو گستاخی کرے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت اس بدنصیب پر برستی رہے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ایمان کے لٹیروں کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر کر اپنے ایمان کو رخصت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ ایمان بڑی دولت ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے ایمان کو صحیح اور سالم رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام حالانکہ گناہ تو نہیں کرتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، لیکن ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے کہ مولا موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایمان بڑی دولت ہوتی ہے، اگر کوئی مرنے کے بعد اپنے دل میں ایمان کی دولت کو لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دے گا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اپنے ایمان کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، ہمیں موت دے تو ایسی حالت میں موت دے کہ ہمیں موت کے بعد صحابہ اکرام کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کی جماعت میں شامل فرما دے، ہمیں موت دے تو موت کے بعد ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، صدیقین، شہداء اور صالحین اور رسول پاک کے عاشقوں کی فہرست میں ہمارا نام داخل فرما دے۔ ہمیشہ مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو الغرض محترم سامعین، ایمان بڑی دولت ہے اور اس کا تعلق غیب سے ہے، تو ہمیشہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، ہمیں موت دے تو ایسی حالت میں موت دے کہ ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو اور ہمارے جسموں سے روح نکل پرواز کر جائے، ایسی موت دے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا ہم تمام کے ایمان کو تقویت عطا فرما، مولا ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، مولا جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں مولا ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہم تمام کے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پیدا فرما دے، مولا ہم تمام کا خاتمہ فرما دے تو خاتمہ بالخیر فرما دے، ہم تمام کو موت عطا فرما دے تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما دے۔ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجاء